الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجدوں کو تسبیحات کے ذریعے سے اور اللہ کی پاکی بیان کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر کے صبح اور شام اللہ پاک نے فرمایا مرد لوگ ہی اسے آباد کرتے ہیں اور آباد رکھتے ہیں. جس جگہ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا رجال مرد ہے عاہد اللہ ما قضا علیہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. غزوہ احزاب کے موقع پر رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ کہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا, سچا کر دکھایا. جیسے کہتے ہیں نا میں مرد ہوں, کسی کام کے کرنے پر, طاقت کے اظہار پر, کسی کام کو یقینی بتلانے کے لیے ایک آدمی اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ میں مرد ہوں. مرد چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھا. تو جب یہ اس طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی, اللہ پاک نے بھی فرمایا اسی تعبیر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مرد ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں, کیونکہ گھبرانے والے ان لوگوں کا کام ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرے, کیونکہ بات بات پہ گھبرائیں گے. میری تجارت کا کیا ہوگا, میری لایانی کی بیٹھکوں کا کیا ہوگا, مجھے فلاں کام ہے, مجھے فلاں کام ہے. تو جس طرح آدمی کہتا ہے کہ مرد کا کام ہے, ایسی مسجدوں میں آ کے اللہ کی بڑائی پاکیزگی بیان کرنا, تسبیحات کا اہتمام. خلاصہ یہ کہ مسجدوں کو آباد کرنا اپنی ذات سے یہ مردوں کا کام ہے. اور فرمایا یہ مرد بھی کیسے ہے, لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة, جنہیں غفلت میں نہیں ڈال دی, نہ تجارت نہ خرید و فروخت, اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ
کی ادائیگی سے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ تجارت اور کاروبار کرنا بھی ضروری ہے، بڑا مجاہدہ یہی ہے۔ ورنہ لوگ حاجی ملنگ بابا بن کے بیٹھ جاتے مسجدوں میں۔ یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ کچھ کام نہ کرے، کوئی مصروفیت دنیا کی نہ رکھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع، تجارت سے مراد یا تو خریدنا ہے، اور بیع سے مراد فروخت کرنا، چاہے خرید و فروخت کتنی ہی بڑا بزنس کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کے تذکرے بھی ہے۔ اور مسجدوں میں آگے آدمی یا تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، یا پھر یہاں پر آ کر اللہ کے رسول کی بڑائی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی مجلس ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ تو کتنی ہی بڑی تجارت رو، یہ کتنی ہی معمولی تجارت رو، کتنا ہی بڑا سودا رو، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور چونکہ گزشتہ کل یہ بات بتائی گئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے دو صحابہ کے بارے میں، جو ایک صحابی لوہار تھے، اس طریقے سے مارنے کا موقع آتا اور مؤذن کی اذان سن لیتے تو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے، سیدھا مسجد کی طرف دوڑتے۔ ہم کو تو کاروبار میں اتنے مگن رہتے معلوم ہی نہیں پڑتا اذان ہوئی بھی یا نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب دامت برکاتہم یہ فرماتے، آج کی تجارت اور کاروبار خصوصاً مسلمان کی زہر لگے ہوئے خنجر سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ کون سے؟ زہر لگے ہوئے خنجر سے زیادہ خطر۔ اور مثال لیتے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کو جو خنجر لگا تھا، ہتھوڑیاں پھٹ گئی تھی، اس اوپر سے دودھ پلایا جائے تو ہتھوڑیوں کے راستے سے نکل جاتا تھا، بے ہوشی تاری رہتی، اور جب ان کے کان کے قریب کہا جاتا قد آن موعد الصلاة یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، اچانک بے ہوشی سے آنکھیں کھول لیتے اور کہتے نعم نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاة له، ہاں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس پر مثال دیتے مولانا صاحب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا ہے زہر میں بجھا ہوا، پھر بھی نماز کے وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی، اور مسلمان ایسا ہو گیا ہے اسے کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت بھی غافل کر دیتی ہے اذان سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اختیاری دین پر عمل کرو، ورنہ اختیاری دین بھی اللہ تم سے چھین لے گا۔ جتنا ہمارے اختیار میں اتنا کرنا ہے، اگر اتنا نہیں کر سکے گے تو بعد میں جب اختیار ہاتھ سے نکل جائے گا پھر بعد میں پچھتاتے رہیں گے۔ اس لیے یہ مرد ہے، صحابہ مرد ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، خرید و فروخت ہے یہ تو فطرت میں انسان کے، کاروبار ہونا، تجارت ہے، بزنس ہے، یہ فطرت میں ہے اور تقاضا بھی ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اسباب کو غیر یقینی سمجھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ جملے مولانا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، اسباب کو اختیار کرنا فطرت کا تقاضا ہے، اللہ نے بنایا یہ اسباب،
کپڑے بنائے، یہ سبب ہے سطر چھپانے کا. اب میں کوئی آدمی یہ کہے یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ننگا پھر رہا وہاں پہ سب. مکان اللہ نے دیا ہے، مکان میں نہیں رہنے کا، یہ چوراہے کی زندگی گزارنے کا سبب ہے. بولے دکان چھوڑ دیا تو دکان نہیں کرے گا، کیا کرے گا پھر؟ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اسباب کو غیر یقینی سمجھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. میری تجارت مجھے نفع نقصان نہیں دے گی، اس تجارت میں نفع نقصان اللہ ڈالے گے. گولی میں کھا رہا ہو تو نفع نقصان یہ گولی نہیں دے گی، اللہ اس میں نفع اور نقصان ڈالے گا. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحابہ کرام اور دوسرے ایک صحابی تھے جو خرید و فروخت کے موقع پر بنتے ہوئے سودے کو توڑ دیتے تھے. اگر مؤذن نے اذان کہی کہتے تھے نماز کے بعد. سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے. بڑے محدث بھی تھے اور بڑے زیتون کے بیوپاری بھی تھے ٹھوک کے. مسجد میں ایک دن لیٹ ہو گیا آنے، پوچھا مؤذن نے اذان دی، کہا اذان ہو گئی، تو بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا تو کہنے لگے 20 سال سے میں نے مؤذن کی اذان مسجد میں آ کر سنی. کتنے سال سے؟ 20 سال سے. اپنا کیا رہتا معلوم؟ 20 سال سے بولے میں نے بیڑی چھوڑا نہیں کبھی. کتنے سال سے؟ 20 سال سے کبھی ناغہ نہیں ہوا. بولے اللہ کا شکر ہے. 20 سال سے کبھی تمباکو نہیں چھوٹی؟ نہیں اللہ کا شکر ہے. بولے یہ معمول پورا ہے. ارے بھائی تم 2 بجے رات تک جاگتے؟ نہیں یہ تو معمول ہے جوانی سے. آپ 90 سال کا ہوا تو کیا ہوا، یہ معمول ہے. ہمارے یہ معمول بنے ہوئے اور ان کے یہ معمول بنے ہوئے کہ 20 سال سے مؤذن کی اذان مسجد میں سنی. ہمارے جیسوں کو بھی اور تمہارے جیسوں کو کیا مطلب؟ محدث بھی تھے تو مولانا لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، ورنہ امام بھی ہستینہ چڑھا کے ڈائریکٹ مصلی پہ آتے ہوں جھٹکتے ہوئے داڑھی، سنت کا پتہ نہیں. اور تاجر تو تاجر ہی ہے، ہوئی کیا اذان، جماعت کو تو ٹائم ہے نا ابھی، ایسا کر کے پورا وقت بھی نکال لیتے. اس لیے مجاہدہ یہی ہے کہ آدمی خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرح اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کی طرح، تذکروں کی طرح اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرح یہ بھی چیز اللہ نے ذکر کی کہ خرید و فروخت کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر بھی یہ لوگ غافل نہیں رہتے تھے. اس لیے زکوٰۃ کو لے کر پھرتے تھے. لینے والا کو اس زمانے میں لینے والے چھپتے تھے اور دینے والے پھرتے تھے. اب ہمارے زمانے میں دینے والے چھپتے. دیکھو رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تو کیسی لائن کھڑی ہوئی رہتی. ایسا یہ کوئی عیب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ تو زکوٰۃ نکالنے والوں نے کمال ان کا یہ ہے کہ وہ خود ڈھونڈ کر زکوٰۃ دے. اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اس لیے ان لوگوں کو بھیج رہا ہے، میری ایک حق کی ادائیگی اللہ پوری کروا رہا ہے. ورنہ اگر یہ لوگ نہ آتے تو زکوٰۃ کس کو دیتے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کا واقعہ کتنا مشہور ہے. ایک آدمی نے دینار بھر کر تھیلی لی، اپنے سر پر رکھی اور چلنے لگے. دینار بھر کر تھیلی سے مراد ہمارے زمانے میں تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے ہوتے دینار کے، سونے کے سکے کے. پھرا پورا دن پھرا، زکوٰۃ کا لینے والا دینے لگے، میں مستحق نہیں ہے، میں مستحق، ہر ایک نے اس کو دھتکار دیا. اب تو ماحول ایسا ہے جدھر سے جیب لٹکتا ہوا دکھا ادھر آ کے کھڑے رہتے. السلام علیکم حاجی صاحب، پھر نیچے بھی دیکھتے، جیب کو بھی دیکھتے، باتیں بھی کرتے، جیب کو بھی دیکھتے. تو پورا ڈھونڈ کر آیا اور ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا. تو تابعین میں سے ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ.
تو بازو میں دیکھا ایک بالکل لاچار بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی منہ پہ دھول پھوپاٹا، چادر وغیرہ سب ایسی پڑی ہوئی. تو یہ جو دن بھر پھر کر آیا، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج مجھے محتاج ملا دیا. اس نے آیا اور کہا بھئی یہ رقم ہے زکوٰۃ کی، میں کسی کو نہیں کہوں گا، یہ رکھ لے. اس نے اپنی پوٹلی نکالی کہ دن بھر سے میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کوئی نہیں ملا، تجھے دیکھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو مستحق زکوٰۃ ہے. تو خریدو آدمی زکوٰۃ نکالے، اس لیے یہ بار بار اس سے پہلے بھی ہر رمضان میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ طے کیا کرو، پوری ایکوریٹ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اندازے سے نہیں میں زیادت دیتا ہوں گا، نہیں زیادت دے رہا. عشاء کی 4 رکعت کوئی 6 رکعت پڑھے تو ہوتی کیا؟ ارے عشاء کی 4 رکعت کو نہیں ہوا، آج ذرا موڈ میں ہے میں، کیوں؟ تو بولے 2-3 کے کچھ تو پیسے مارا میں نے، اس وجہ سے 6 پڑھوں گا بولے. تو ہوگی 6 رکعت، اس کو 4 ہی پڑھنا پڑے گی. 4 پہ سلام پھیر، بعد میں جتنی پڑھنا ہے پڑھ. ایسی زکوٰۃ ایکوریٹ جتنی میرے اوپر نکلی 1,03,333 روپے اگر نکلی تو یہ حساب ہم لگائے، بعد میں 1.5 لاکھ روپے دے دے، دینے میں کوئی حرج نہیں بڑھ کر، لیکن حساب لگانا اصل ضروری ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ایک ساتھی ہم مرکز میں ملاقات ہوئی، اچھے ماشاءاللہ، مطلب داڑھی کو کالی کرا کے چل رہے تھے، تو وہ بڑی عمر کے، تو بعد میں وہ کہنے لگے یار وہ زکوٰۃ کا ایک بیان میں نے سنا، تو اپن تو سال بھر لگاتے رہتے نا، خرچہ کرتے رہتے، اب الگ سے حساب زکوٰۃ کا نکالے تو بہت ایک دم 1,00,000 1.5 لاکھ روپے ہو رہے، سال بھر میں اپن 4-5 لاکھ روپے خرچہ کر دیتے. تو کبھی سسرال والوں کے طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اپنے جماعتوں کے اس کے تقاضے رہتے، اور ان کی عمر تقریباً 55 سے 60 سال کی عمر ہے. یہ کوئی پھیکم بھاگ نہیں ہے. ان کو پھر میں نے یہاں بلایا کہ آپ یہاں آئیے خان صاحب، پھر آئے اور آ کر پھر مسئلے سمجھے. اب ایسے لوگوں کی زکوٰۃ بالغ ہونے کے بعد سے پورے سال کی نکالنا فرض ہے. اب کیا کریں گے؟ لاکھوں کروڑوں روپے ہو جاتے ہیں زکوٰۃ اگر اس طرح دے گے تو کتنی بڑی تجارت ہو، کتنی خرید و فروخت ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی غافل نہیں کر دیے. صحابہ کا معمول ہے، اتنا سب کرتے یہ کہ خرید و فروخت چھوڑ کے یہاں آ جاتے اللہ کے ذکر میں، دین کی محنتوں میں، نماز کے قائم کرنے میں، اور جب بھی تقاضا آئے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرے، زکوٰۃ بھی نکالے تو تھوڑا پھوگیری میں آ جاتے ہو گے. کس میں؟ پھوگیری میں. ہم ایسی تبلیغ کر رہے، ہم ایسے نمازیں پڑھ رہے، ہم ایسے حج عمرے کر رہے، ہم تو ایسے. تو ہو سکتا یہ صحابہ کرام اتنے سب اعمال کر کے تھوڑا سا خوش خیمی میں ہو گئے، تو آگے اللہ نے وہ وصف بتایا کہ اتنا سب کر کے بھی وہ کپ کپاتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. شیخی بازی باتیں نہیں کرتے. اپن نے نہیں کہ اللہ کے واسطے کرے ہوں گے نا، ہوئے نہیں، اس سے پہلے دیا نا میں نے مثال. دوسرے کر رہے تو دکھلاوے کے لیے، اپن تو اللہ کے واسطے کر رہے نا. تم کو تو معلوم نا، کیا تم کو تو معلوم نا، اس کو بھی بولتا ہوں تم کو بھی معلوم نا. وہ دلوں کے بھید کو جانتا کہ وہ بھی ہو بولتا. ہاں صحیح بوڑے بھائی صاحب، ہاں صحیح بوڑے نمازی صاحب. اتنے سب اعمال کر کے صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ کب کپاتے اس دن سے جس دن آنکھیں بھی پلٹ دی جائے گی اور دل بھی الٹ دیے جائے گے. یعنی
قیامت کے دن سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پتہ نہیں اللہ میرے عمل کو قبول ہوگا یا ہوگا، پتہ نہیں میرا اللہ یہ عمل کو میرے قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ جو 18 سورہ مومنون میں آیا تھا وَجِيلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، کب کپاتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اور یہ سب جب یہ کریں گے تو پھر ان کا کیا اجر ہوگا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اور یہ اللہ کی یاد سے غافل اس لیے نہیں ہوتے، نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ اللہ ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ انہیں دیتا، اور صرف بدلہ ہی نہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گے۔ اب اللہ کی زیادتی کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے ہیں۔ اجر لاسٹ کہاں تک بولیں گے ہم اللہ جنت دے گے، لاسٹ کہاں تک ہوگا؟ اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اللہ جنت الفردوس دے گے۔ لیکن اللہ اگر یہ کہے کہ میں بہت دوں گا تو پھر اللہ کا زیادہ کتنا ہوگا؟ ایک مالدار آدمی، کروڑ پتی آدمی، ایک فقیر جس کو 4 آنے کی ضرورت ہو، اس کو 10 روپئے دے اور پھر یہ کہ تجھے میں اور دوں گا، لوگوں گھر بنا کے دے دوں گا، تو بتاؤ کتنا خوش ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا، اس کو امید 5 سے 10 روپئے کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ 10 روپئے تو ابھی رکھ، بعد میں تیرا اور مہینے بھر کے بعد یہ کر کے دے دوں گا۔ تو جب احکم الحاکمین کہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے دین کی محنتوں سے، مسجدوں کو آباد کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اگر نہیں روکتے، اللہ ان کو کہہ رہے ان کو بدلہ بھی دوں گا اور مزید اور بھی دوں گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میرے ابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار سے گزرنے لگے، اچانک اذان ہو گئی تو سارے لوگ مسجدوں کی طرف دوڑنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں بیلنس رکھے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر اذان سے اور دین سے، دین کی محنتوں سے یہ کاروبار وغیرہ ہم کو مشغولیت میں نہ ڈالے۔ اللہ اس کا بدلہ دے گا اور فرمانے مزید دے گے، اور مزید کتنا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب دے گے۔ پہلے کہا زیادہ دوں گا، بعد میں کہا بے حساب دوں گا۔ یعنی بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی دی ہوئی کی حساب لگا سکے، اتنا دوں گا، یہ بے حساب کا مطلب۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے حساب نہیں لگائے گی، وہ اتنا اللہ دے گے۔ اور جب نیک اعمال کرنے والوں کا یہ صلہ ہے تو برے اعمال کرنے والوں کا صلہ بھی ہوگا۔ اس لیے اگلی آیتوں میں مشرکین اور کفار کی 2 قسمیں اللہ نے بیان کی۔ ایک قسم تو مشرکین کی یہ ہے کہ وہ بعض اعمال کر کے امید یہ رکھتے تھے اگر آخرت میں اللہ کے سامنے اٹھیں گے بھی تو یہ نیک اعمال ہم کو اس کا صلہ دے گے۔ مانتے نہیں، اٹھیں گے نہیں، لیکن اگر کوئی کہتا میدان قیامت میں اللہ اٹھائے گے تو مشرکین یہ کہتے اگر اللہ ہم کو اٹھائے گا تو جو نیک کام ہم یہ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ ہم کو دے گا۔ اور بعض مشرکین ایسے کہ سرے سے ہی انکار کر دیتے کہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا،
اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مٹی ہو جائے گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو ان دونوں مشرکین کی الگ الگ اللہ نے اگلی آیتوں میں مثال دی۔ ایک وہ مشرک جو یہ کہتا ہے کہ اٹھائے جانے کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے، لیکن تو جو کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اگر اللہ مجھے اٹھائے گا تو میرے نیک اعمال اتنے ہیں کہ مجھے اللہ چھوڑ دے گا، اس کی مثال پہلے دیے۔ اور دوسرے قسم کا مشرک یہ ہوتا ہے کہ ارے بعد الموت ہے ہی نہیں، دوبارہ اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مشرک ہے تو اس کی دوسری آیت میں اللہ نے مثال بیان کی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔